کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکومت نے اور ہم سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی اس میں ملوث ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ایک کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا، لیکن اپوزیشن نے اس کو نہ مانا، اس کو متنازع بنایا۔ ایک مطالبہ آیا کہ پارلیمانی سطح پر ایک تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر مطالبہ آیا کہ ایف آئی اے تحقیقات کرے، حکومت نے کہا جی افسران کا نشاندہی آپ کریں اور تحقیقاتی کمیٹی ہم بنائیں گے، لیکن اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر کیا انہی کے مطالبے پہ، وہاں کمیشن خط چلا گیا، اور اب انہوں نے ٹی او آرز کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اب اس پر تو مزید ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس پر مزید مشاورت کر لیں، آپ ان کی ٹی او آرز کو بھی سنجیدگی کے ساتھ لے لیں، اس پر غور کریں، اور اس پر آپ اپنا ایک بڑا سنجیدہ قسم کا جواب تیار کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو مینڈیٹ ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن تو قبول نہیں، لیکن ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ اپوزیشن بالکل تضادات کا شکار ہے، بھانت بھانت کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ججز کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک بیوروکریٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں یہ سارے صاف ہونی چاہیے، اور بہرحال ہم جو یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس پر ایک متفقہ تشویش رکھتے ہیں، ایک متفقہ تشویش ہے ہماری کہ جس انداز کے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ہے، لیکن جس انداز کے ساتھ وہ مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، جس انداز کے ساتھ وہ عوام کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی غیر آئینی اقدام کی طرف معاملات کو تو نہیں لے جا رہے کہ بات تو کریں جی کہ ہم تو جی انصاف چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کچھ نیتوں کو بھی دخل ہوتا ہے، اور اس پر ان کا طرز عمل جو ہے قرینہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جمہوری اقدار آئین و قانون کے دائرے میں اور جمہوری اقدار کے اندر رہتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے، مطالبات کرنے چاہیے، اور پبلک کے سامنے ساری چیزیں آئیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سب چیزیں جو ہیں وہ ایک سنجیدہ دائرے کے اندر ہونی مولانا چاہیے۔ صاحب خورشید شاہ صاحب کو خط لکھنے کا سطح پر کیے جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ تاکہ بات بن سکے، آگے بڑھے۔ وہ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس پر مزید کام کر کے اس کا ایک سنجیدہ جواب متعین کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ بطور اتحادی جماعتوں کے آپ کا جو وزیر اعظم نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور ٹی او آر بھیجی ہیں، کیا آپ کا موقف اس پر کیا ہے؟ آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے غیر آئینی صورتحال یا کسی اقدام کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، تو وزیر اعظم کے ساتھ کیا آپ نے اس خدشے کو شیئر کیا، اور وزیر اعظم کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ دیکھیے، جو بھی جمہوریت پسند ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ قائد حزب اختلاف ہو، چاہے وہ عام جمہوری کارکن ہو، چاہے قائد ہو، سب کے سطح پر احساسات ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف ذمہ داریوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے ہر سطح پر احساسات ایک جیسے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، آئین کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہے، قانون کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ ہے، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کی بھی وہی تشویش ہے جو ہماری تشویش ہے۔ نہیں، وہ کہتے رہے کہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اور یہ جو وزیر اعظم کی طرف سے بیان آیا اب آپ آج اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، ہم نے سنجیدہ ایک مجلس کی ہے
آپ ہمارے منہ میں الفاظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے آج پہلی میٹنگ ہماری ہوئی ہے اتنے سارے عرصے کے بعد، کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد پہلی میٹنگ میں انہوں نے ٹیوارز پر ہی ہمیں اعتماد میں رہنا چاہا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ ٹیوار جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ تحفظات ہیں اور یہ قانون و آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن آپ چونکہ لیڈ کر رہے ہیں آپ اپنی سطح پر اس پر مزید غور کریں۔ مولانا صاحب کوئی کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے کہ جو مشاورت کرے گی؟ وزیر اعظم کے استعفے کے حوالے سے جو مطالبات آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں دیکھیے استعفے کی ساری باتیں وابستہ ہیں تحقیقات پہ وابستہ ہیں، جس پر پرویز خود کہہ چکے ہیں اور اپنی طرف سے پیشکش کر چکے ہیں، اس پر تو ہماری رائے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہ گئی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں تحقیقات کتنے دن میں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح کا ٹیوار حکومت کا ہے جی ہاں، تو سالوں سال لگ جائیں گے۔ دوسرا آپ 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں ٹیوار جو اپوزیشن کے ہیں وہ غیر آئینی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس پر غور کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی مذاکرات؟ یعنی ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، ہماری رائے یہی ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں۔ کتنے دن میں ہونے چاہیے؟ جی یہ میرا کام نہیں ہے، میں عدالت کو کسی بات کا پابند نہیں بنا سکتا، سپریم کورٹ کی بات اب ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب قائم ہے کہ جو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے انہوں نے، جی جی اور حکومت اب ویٹ کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کا فیصلہ کرے، کیا اس پہ قائم ہے حکومت؟ بالکل ہاں، اس پہ قائم ہے۔ مولانا صاحب طے کیا پایا آپ نے مشورہ کیا دیا کہ کمیٹی بنا کے رابطہ کر لیں، کو خط لکھ کے رابطہ کر لیں؟ ٹیوارز صحیح نہیں ہے، آئین و قانون سے متصادم ہے۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم یا نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید خبر